دوستو، یہ کہانی ہے ایک بھوتیا گھر اور اس میں رہ رہے کچھ لوگوں کے بارے میں۔ اس کہانی کی رائٹر کہتی ہیں کہ میرا نام علینا ہے، ہم تینوں بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ میرے بابا آرمی میں ہوا کرتے تھے جبکہ اماں سادہ سی گھریلو خاتون تھیں۔ میں انٹر میں تھی تو بابا نے اماں کی خواہش پر بڑا گھر لیا، کیونکہ جس گھر میں ہم تھے وہ گھر ہمیں کافی چھوٹا پڑ رہا تھا۔ جس دن بابا نے نیا گھر لیا ہم سب بہن بھائی بہت خوش تھے۔ 2 منزلہ یہ بنگلہ نہایت خوبصورت تھا۔ نیچے والے حصے میں 3 بیڈ روم اور بڑا سا ٹی وی لاؤنج، ڈرائنگ روم اور باورچی خانہ تھا، جبکہ اوپری حصے میں 2 بیڈ روم، ٹی وی لاؤنج اور ایک اسٹڈی روم تھا۔ چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں نیم اور بیری کے درخت لگے تھے، اور کار پورچ اتنا تھا کہ ایک گاڑی کھڑی ہو جائے۔ میری بڑی بہن مہرین جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، اور پھر اس سے چھوٹی ثنا جو 1 سال تھی، اور پھر سب سے چھوٹا ہمارا بھائی جو اس وقت 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ جس دن ہم شفٹ ہوئے اس دن کافی تھکن ہو گئی تھی، رات گئے تک سامان وغیرہ سمیٹ کر فارغ ہوئے۔ رائٹر کہتی ہیں اس دن اماں نے کہا کہ اب آپ لوگ جا کر سو جاؤ۔ ہم تینوں بہنیں اوپر آ کر لیٹ گئیں۔ تھکن اس قدر تھی کہ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ابھی سوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نیند میں ایسا لگا کہ کوئی باہر دروازے پر ہے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کالی بلی کھڑی مجھے گھورٹ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ میری چیخ پر میری بہن گھبرا کر اٹھ گئی اور سب نے خیریت دریافت کی۔ تم بلی سے ڈر گئی؟ اس نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، اور میں شرمندہ ہو کر واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ ہفتے کی رات ہم تینوں بہنیں رات دیر گئے تک جاگ کر باتیں کرتی رہیں۔ یہی کوئی رات کے 2 بجے ہوں گے۔ ہمیں ایسے لگا باہر ٹی وی لاؤنج سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم بولتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئے تو ایسے معلوم ہوا جیسے یہ باتوں کی آواز باورچی خانے سے آ رہی تھی۔ باورچی خانے میں ہم نے جھانکا تو وہ کالی بلی سامنے کاؤنٹر پر بیٹھی نظر آئی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے چھلانگ لگائی اور سامنے کمرے میں گھس گئی۔ ہم ابھی سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ کیا ہوا۔ پھر ہماری نظر سامنے جلتے چولہے پر پڑی۔ ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جیسے کچھ پک رہا تھا۔ لہرین نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا۔ ہم تینوں ہی گھبرائے گئے۔ اس بات کا ذکر ہم نے اگلے دن امی سے کیا، جس پر وہ الٹا ہمیں ڈانٹنے لگیں کہ جلدی سویا کرو۔ اتوار خالہ اپنی فیملی کے ساتھ ہم سے ملنے آ گئیں۔ رات دیر تک وہ اپنے گھر گئیں تو نیچے ٹی وی لاؤنج میں رکھے تخت پر بیٹھے ہم تینوں بہنیں اور امی باتیں کر رہے تھے، جبکہ ابو اور حارث سو جانے کے لیے چلے گئے تھے کہ امی کی نظر لاؤنج سے جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ ارے علینا بیٹا، اوپر دیکھو، کوئی بچہ رہ گیا ہے۔ خالہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کافی شرارتی سے۔ امی کو لگا کہ کوئی بچہ اوپر نہ رہ گیا ہو۔ امی کی بات پر ہماری نظر بھی اوپر کی جانب جاتی سیڑھیوں پر اٹھی تو دیواروں پر چھوٹے بچے کا سایہ نظر آیا۔ میں نے اٹھ کر اوپر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، جس پر میں خوف زدہ ہو کر تیزی سے نیچے آ گئی۔ جب میں نے امی کو بتایا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں تو امی چپ سی ہو گئی۔ ہم سب ہی حیران تھے کہ اوپر بچہ نہیں تھا تو وہ سایہ کس کا تھا۔ کچھ دنوں بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ ہم سب گھر والوں کو کزن کی شادی میں دوسرے شہر جانا پڑا۔ 2 ہفتوں بعد جب ہم واپس گھر آئے تو بڑی عجیب حیرت ہوئی کہ پورا گھر شیشے کی مانند چمک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ روز گھر کی صفائی ہوتی رہی ہو۔ یہ سب دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی، بلکہ حارث بولا، ایسا لگتا ہے روز کام والی آ کر کام کر کے چلی جاتی ہے۔ میں منہ دھونے کی غرض سے غسل خانے میں گئی تو غسل خانے کا گیلا فرش دیکھ کر مجھے حیرت کا دھچکا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے غسل خانہ استعمال کیا ہو۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، گھر کے افراد باہر ہوتے تو غسل خانہ بھی استعمال ہوتا۔ باورچی خانے میں بھی رات گئے کھڑپڑ کی آوازیں آتی رہتی۔ ہم لوگوں کو وہ کالی بلی مستقل گھر میں گھومتی ہوئی نظر آتی۔ ہم لوگ اب آہستہ آہستہ ان باتوں کے جیسے عادی ہوتے جا رہے تھے جب وہ ہولناک واقعہ رونما ہوا، جس کے بعد ہم نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا۔ رات کے وقت امی کی آنکھ کھلی تو انہیں محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی ہے۔
وہ سمجھی ہم بہنیں سونے کی بجائے گپوں میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ دبے قدموں چھت پر آئی اور وہاں گول دائرے میں 10-12 عجیب شکل والے لوگوں کو بیٹھے دیکھا۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ امی وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ فجر کی نماز کے لیے جب ابو اٹھے اور امی کو کمرے میں نہ پا کر لاؤنج میں آئے تو انہیں سیڑھیوں پر امی اوندے منہ پڑی نظر آئیں۔ ہوش میں آنے پر جب امی نے رات کا واقعہ بتایا تو ابو نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر چھوڑ دینا مناسب ہے، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی سوچو تو خوف کی سرد لہر ہمارے جسم میں دوڑ جاتی ہے کہ ہم 6 ماہ جس کو بلی سمجھ رہے تھے در حقیقت وہ ایک جن تھا۔